الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سید یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے چند قرآنی حکایات واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا جو عظیم الشان معجزہ عصا کے ذریعے نمودار ہوئے، جو معجزات ظاہر ہوئے نمودار ہوئے، اس کے متعلق ہم نے بیان کیا تھا۔ انہی معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ یہ کہ آپ جب عصا مارتے تھے پتھر پر تو اس پتھر سے فوراً چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ تو اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر ایجپٹ میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ عمالقہ بہت بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے و تسلط سے آزاد کرائیں۔ ملک شام میں وہ لوگ بسے ہوئے تھے، عمالقہ کفار تھے، سخت ترین بدترین کفار تھے۔ تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے جنگ کرو، ان سے جہاد کرو اور ملک شام کو آزاد کر دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6,600,000 بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود بوردرز پر پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور ڈرپوک ہو گئے اور انہوں نے جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی میدان میں ان کو یوں سمجھے قید فرما دیا تھا 40 برس تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف فرما تھے۔ تو جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے، کیونکہ یہ بالکل اس کو اندر کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی پانی کی سہولت نہیں تھی، کوئی پانی کے ذرائع نہیں فراہم تھے وہاں پر۔ تو جب یہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اور ان کے وسیلے سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من کس کو کہتے ہیں؟ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا، سویٹ میٹ جسے کہتے ہیں، حلوہ، جس کو آپ ماشاءاللہ عید کے بعد ہر روز کھاتے ہیں۔ اور سلوہ کہتے ہیں بھنی ہوئی بٹیرے آپ جانتے ہیں، گجراتی میں آپ بٹیرے جس کو کہتے ہیں، کوئلز، روسٹڈ، بالکل تیار، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ اور کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے فوراً پھوٹ کر بہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ 12 چشمے کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے اور وہ آپس میں جب پانی پیتے تھے تو ایک دوسرے کے چشمگاہ جہاں پہ وہ پانی پیتے تھے وہاں پر نہیں جاتے تھے، اپنا الگ سے وہ اپنی الگ سے ترکیب تھی ان کی۔ تو بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ من و سلوہ آسمان سے اترتا رہا اور یہ مسلسل پانی بہتا رہا جس سے وہ اپنے آپ کو سیراب کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن شریف نے اس واقعے اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی 60 نمبر کی آیت ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اسی عصا کے ساتھ ایک اور عظیم معجزہ
رونما پذیر ہوا، رونق افروز ہوا، ایک اور معجزہ ظاہر ہوا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا میں یہ طاقت عطا فرمائی کہ جب آپ نے دریا کے اوپر یہ عصا کو مارا تو دریا کے اندر دریا پھٹ گیا، اس میں سے راستہ نکل آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے۔ ہر روز آپ اس کی ہدایت کے لیے اس کے پاس جایا کرتے تھے، طرح طرح کے معجزات دکھائے، طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی مسلط کیے گئے ان کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ ایک نہیں مانا، اور آپ آیات و معجزات دکھاتے رہے مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھنے لگی۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مؤمنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنا، ان پر بہت زیادہ ظلم کیا، ان کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کی عزتوں سے کھیلنے لگا، معاذ اللہ، بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات ہی میں مصر سے ہجرت کر جائے، مصر سے باہر نکل جائے رات کے وقت۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، آگے کون ہے؟ بنو اسرائیل، پیچھے کون ہے؟ آل فرعون اس کا لشکر، بالکل قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خوخار لشکر تھا، اور آگے کیا تھا؟ آگے دریا نیل، ایک روایت میں دریا نیل ہے، اللہ عالم کون سا دریا تھا، واللہ تعالی عالم، آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا کہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم کیا کریں اب؟ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل اطمینان کے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ، تعالیٰ کے نبی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ کتنا کامل بھروسہ اور یقین ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دی، اور آپ مسلسل ان کو تسلی دیتے رہے۔ جب دریا کے بالکل قریب پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے اپنی لاٹھی کو، عصا مبارک کو دریا پر ماری، دریا پر آپ نے عصا مبارک مارا تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی، 12 راستے بن گئے۔ سبحان اللہ، 12 راستے کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے خاندان بھی 12 ہی تھے، تو ہر ایک اپنے اپنے الگ الگ راستے پہ چلنے لگے۔ بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، کہنے لگا کہ ہم بھی اس میں چلیں گے۔ مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن شریف نے اس طرح بیان فرمایا: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم مشان معجزات جن کو قرآن شریف مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ آج بھی جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے،
الآن ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. جب فرعون غرق ہو گیا، فرعون کون سا تھا؟ رمسیس the second. آج آپ اگر کائرو میں جائے، قاہرہ میں، وہاں پہ ایک میوزیم ہے جس کو کہتے ہیں متحف رمسیس میوزیم. اس میوزیم میں آج تک فرعون کی لاش محفوظ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا، الآن ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. آج کے بعد تیری لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے تو موعظ عبرت بن جائے. تیری لاش کو دیکھ کر کے لوگ عبرت حاصل کریں. آج تک اس کی لاش محفوظ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا. اس کی لاش کو کیا ہوا؟ ساری لاشیں جو فرعون کی لشکر کی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن دریا کی موجوں نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا. اس وقت سے لے کر کے آج تک وہ مسلسل محفوظ ہے. آج بھی اگر آپ کائرو میں جائیں گے، وہاں پر میوزیم ہے متحف رمسیس جگہ کا نام ہے. یہ سٹی سینٹر میں کائرو میں بھی گیا تھا وہاں پر، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے رمسیس کی لاش کو دیکھا ہے. تو وہاں پر جا کر لوگ عبرت حاصل کرتے کہ جو ظالم شخص اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، آج دیکھ اس کی سڑی ہوئی لاش کیسی پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی الامی